کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ یوم القیامۃ تحت عرش اللہ، یعنی قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، من فرج عن مکروب امتی، یعنی وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے۔ دوسرا فرمایا ومن احیا سنتی، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ تیسرا ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے حبیب ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رب کائنات نے خود بلندی عطا فرمائی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کا ذکر خود خالق کائنات نے بلند فرمایا ہے۔ جیسے سورہ الم نشرح میں ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے سید المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ یہ کیسے ذکر بلند کیا اللہ پاک نے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ پاک پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ پاک کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ زندگی بھر اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، اللہ پاک کا حکم مانتا رہے، مگر رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ دے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ جنت نہیں پائے گا، نجات نہیں پائے گا۔ اس کا وہ ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا کچھ کام نہ دے گا جب تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں فرمایا کہ ذکر کی بلندی کی
ایک صورت یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا سب پر لازم قرار دے دیا، اور ذکر کی ایک اور بلندی کی جو ہے وہ توجیہ بیان کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ یعنی فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، پیارے جب جب مجھے یاد کیا جائے گا تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ اذانوں میں محبوب کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ شامل کیا، خطبوں میں محبوب کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اتحیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور خطبوں میں محبوب کا نام پڑھا جاتا ہے، ممبروں پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بلکہ عرش کے پایوں پر، عرش پر رب کریم نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھا۔ امام حاکم نے مستدرک کی دوسری جلد میں یہ روایت نقل کی، جب اللہ پاک نے عرش کو پیدا کیا، اللہ پاک فرماتا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، جب میں نے پانی پر عرش کو پیدا کیا، فَاضْطَرَبَ، عرش ہلنے لگا، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ، پس اللہ فرماتا ہے میں نے عرش کے اضطراب کے سبب اس پر کلمہ پاک لکھ دیا جس میں اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے، اور فرمایا فسکنا، اس کلمے کی برکت یہ ظاہر ہوئی، عرش کو سکون ہو گیا۔ اس نام کو یاد کر کے حضرت آدم نے استغفار کیا، توبہ کی رب کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو عرش پر محبوب کا نام، جنت میں مصطفیٰ کا نام، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بلند کیا، ذکر کو بلند کیا۔ فرمایا جب جب مجھے یاد کیا جائے گا پیارے تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ تو ایک ذکر کی یہ کیفیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو انہوں نے عرض کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے پیارے حبیب جو مجھے یاد کرے اور تجھے یاد نہ کرے اسے جنت نصیب نہ ہوگی۔ یعنی کوئی اللہ کا ذکر تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اللہ کو یاد تو کرے، خاتم الانبیاء کو یاد نہ کرے، اللہ کو تو مانے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا تو ایمان ہی نہیں جو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے۔ تو یہ ذکر کی بلندی کی کیفیت یہ ہے کہ جب جب خدا کو یاد کیا جائے گا تب تب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کیا جائے گا۔ ایک ذکر کی بلندی کی کیفیت یہ تفاسیر میں بیان کی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے، اور نبوت اور رسالت کے وصف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا، جبکہ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی اللہ پاک کے مبارک نام ہیں جن ناموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام جو ہیں یہ اللہ پاک نے اپنے صفاتی نام آپ کو عطا کیے۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا اللہ پاک رؤوف الرحیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک
سمیع و علیم ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سمیع و بصیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ پاک کی یہ حمد بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی نعت بھی ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اول، آخر، ظاہر، باطن فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قد جاءکم من اللہ نور کے ساتھ نور بھی فرمایا، سراجا منیرا بھی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی فرمایا، شہید بھی فرمایا۔ آپ کو قرآن پاک میں سراج منیر بھی فرمایا، مبشر و نذیر بھی بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون میں اللہ نے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، رسول بھی مددگار ہے۔ تو یوں بہت سارے نام آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ ذکر فرمایا۔ اللہ بھی نور، مصطفیٰ علیہ السلام بھی نور، اللہ بھی حق، یہ بھی حق، اللہ بھی علیم، یہ بھی علیم، وہ بھی خبیر، یہ بھی خبیر، وہ بھی بصیر، یہ بھی بصیر، وہ بھی سمیع، یہ بھی سمیع، وہ بھی بصیر، یہ بھی بصیر، وہ بھی نور، یہ بھی نور، وہ بھی اول، یہ بھی اول، وہ بھی آخر، یہ بھی آخر، وہ بھی ظاہر، یہ بھی ظاہر، وہ بھی باطن، یہ بھی باطن، وہ بھی حفیظ، یہ بھی حفیظ، وہ بھی علیم، یہ بھی علیم، وہ بھی کریم، یہ بھی کریم، وہ بھی حق، یہ بھی حق، وہ بھی وکیل، یہ بھی وکیل، وہ بھی مؤمن، یہ بھی مؤمن، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اور ذکر کی بلندی کی یہ بھی کیفیت بیان کی گئی کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو وہ نام عطا کیے جو رب کے بھی نام ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کی بلندی عطا کی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی یہ بھی کیفیت بیان کی کہ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا یا نوح اہبط بسلام منا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ حضرت عیسیٰ سے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک۔ حضرت داؤد سے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ حضرت زکریا سے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ حضرت یحییٰ سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یعنی انبیاء کرام کے نام لے لے کے بلایا گیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد۔ لیکن جب آمینہ کے لال کو، ہمارے لجپال کو، ہمارے آقا و مولا کو، ہمارے مأویٰ و ملجا کو، ہمارے سید و سردار کو، ہمارے لجپال آقا کو، ہمارے آقا و مولا مأویٰ و ملجا کو، ہمارے سردار کو، ہمارے شفیع روز شمار کو، جب نبی الانبیاء کو، جب خاتم الانبیاء کو پکارا تو اب انداز قرآن کا دیکھیں۔ ادھر نام لے لے کے بلایا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد۔ اب ادھر جب بلایا یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یاسین، طٰہٰ، انہیں نام لے لے کے بلایا، انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکارا اور ان کے ذکر کی بلندی یوں بھی بیان کر دی کہ ان کی صفات، ان کے اوصاف، ان کے کمالات کے ساتھ اللہ پاک ان کا ذکر فرماتا ہے۔ تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک جو ہے وہ توجیہ یہ بیان کی گئی، ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا۔
جی ہاں، یہ قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب عالم ارواح میں نبیوں کو جمع کر کے رب کائنات نے نبی پاک صاحب لولاک آخری نبی پر ایمان لانے کا عہد لیا، وعدہ لیا، یہ ذکر کی بلندی ہے کہ عالم ارواح میں رب کائنات نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا اجتماع فرمایا، انبیاء کو جمع کر کے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا، انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب میرا پیارا رسول تم میں آ جائے، جب تمہاری رسالت، تمہاری نبوت کا سورج چمک رہا ہو، تمہاری شریعت پر لوگ عمل کر رہے ہوں، جب میرا پیارا محبوب آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، ان پر ضرور ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ جب یہ حبیب تمہاری تصدیق کرتے ہوئے تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا وعدہ انبیاء سے لیا، اور تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے تو حضرت شیس علیہ نبینا وعلیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس نام کو کبھی ترک نہ کرنا جس نام کے وسیلے سے رب نے میری توبہ کو قبول کیا۔ انبیاء ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، آدم علیہ السلام نے انہی کے نام کے وسیلے سے دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام انہی کی تمنا کر کے ربنا وابعث فیہم رسولا دعائیں مانگتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام ان کی امت میں شامل کیے جانے کی تمنا کا اظہار کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اپنے حواریوں میں ان کی آمد کی بشارتیں دیں، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام بشارت دے رہے ہیں اپنے بعد آنے والے اس پیارے رسول کی، ان کے نام کے ساتھ ان کی بشارت دے رہے ہیں، ان کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے نام کے وسیلے سے، ان کی ولادت سے پہلے ہی، دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی ان کے نام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے اور فتح پاتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے نام کے وسیلے سے فتح مانگی جاتی تھی۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام ہیں جن کا ذکر اللہ نے عالم ارواح میں کیا، جن پر فرشتے درود بھیج رہے ہیں، جن کا ذکر انبیاء کر رہے ہیں، جن کا ذکر اولیاء کر رہے ہیں، جن کا ذکر زمین پر بھی ہے، جن کا ذکر آسمانوں میں بھی ہے، جن کا ذکر فرشتوں میں بھی ہے، جن کا نام عرش پر لکھا ہوا، جن کا نام حوروں کی پلکوں پہ لکھا ہوا، جن کا نام فرشتوں کے سینوں پہ لکھا ہوا، جن کا نام جنت کے درختوں پہ لکھا ہوا، جن کا نام جنت کے محلات کی دیواروں پہ لکھا ہوا، جن کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا، جن کا نام حضرت آدم کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا، جن کا نام حضرت سلیمان پیغمبر علیہ نبینا وعلیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا، جن کا نام اللہ نے عرش پہ لکھا، جس کے ذکر کو رب کائنات بلند کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء یعنی دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ جس ذکر کو خود بلند کر رہا ہے، اب خود سوچیں کہ اس ذکر کو کوئی کیسے گھٹا سکتا ہے، کوئی کیسے مٹا سکتا ہے، کوئی کیسے کم کر سکتا ہے جب اللہ بڑھا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جب ذکر مصطفیٰ کو اللہ بڑھا رہا، اللہ بلند کر رہا، وہ رب کائنات بلندی دے رہا ہے، کون اس ذکر کو نیچا کر سکتا ہے؟ کون اس ذکر کو گھٹا سکتا ہے؟ کون اس نام کو مٹا سکتا ہے؟ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے تورات کھولی، تورات کے اندر اس نے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 جگہ پہ دیکھا،
اس نے جب وہ مٹا دیا اس کو. اگلے دن تورات کھولی تو 8 جگہ پہ نام دیکھا, اگلے دن اس سے دیکھا تو 12 جگہ پہ نام دیکھا. اب اس کو تجسس ہوا یہ کون ہے نام, یہ نام والے کون ہیں. وہ مدینہ پاک میں آیا, مدینہ پاک میں حاضر ہو کر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دنوں میں وصال ہو چکا تھا, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملاقات ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنی, صفت سنی, ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی کوئی چیز دکھا دو. کرتا دکھایا گیا, اس کو جو ہے وہ چوما, سونگا, اس کو چوما, اس مبارک کرتے کو سامنے رکھ کر مولا کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں ان پر ایمان لاتا ہوں. ایمان لایا, پھر کہا مالک اگر میرا ایمان منظور ہے تو مالک مجھے انہی کے قدموں میں وفات دے دے, مجھے یہی وفات دے دے, مجھے ان سے ملا دے. راوی کہتے وہیں اس کا جو ہے وہ دم نکل گیا, اس کی قسمت پہ فدا, تخت شاہی کی راحت, خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. وصال ہوا. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فرماتے میں نے خود اس کو غسل دیا, اس کو وہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. کمال تھا وہ بندہ, لیکن ذکر مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھ کر تورات کے اندر آیا. یہ تورات کے اندر ذکر محبوب تھا, انجیل کے اندر ذکر محبوب ہے, اور زبور کے اندر پچھلی کتابوں میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو بیان کیا. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس آیت سے متعلق فرماتے ہیں, یعنی ارشاد ہوتا ہے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا, جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا, اور ایمان تمہاری یاد کے بغیر پورا نہ ہوگا. آسمانوں کے طبقے اور زمینوں کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے. مؤذن اذانوں میں, خطیب خطبوں میں, اور واعظین اپنے ممبروں پر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کیا کریں گے. اشجار و احجار, آہو و سوسمار, یعنی ہرن اور گو اور معبودان کفار جس طرح ہماری توحید بتائیں گے, ویسا ہی بزبان فصیح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے. 4 اکناف عالم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا شور ہوگا, جز یعنی سوائے اشیاء ازل ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی شان کو اعلیٰ حضرت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کتاب پیارے نازل کروں گا اس میں تمہاری مدح و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح و توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں, اور نادیدہ تمہارے عشق کی شمع ان کے کانوں سینوں میں بھڑک اٹھے. ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہو کر تمہاری تنقیص شان اور محو فضائل میں مشغول ہو تو میں قادر مطلق ہوں, میرے ساتھ کسی کا کیا بس چلے. آخر اسی وعدے کا اثر تھا کہ لوگ اس نام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے, نہ نام یہ مٹایا جا سکا نہ مٹایا جا سکے گا. حقیقت کہتی ہے کہ دنیا کے چند سیکنڈ اور منٹوں کے فاصلے سے ہر شہر میں اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مختلف ملکوں شہروں میں جب اذانیں ہوتی چلی جاتی ہیں, ایک کونے میں اگر اذان انڈونیشیا میں فجر کی اذان شروع ہوتی ہے, مختلف ملکوں میں اذان فجر کا وقت ہوتے جب یہ ساؤتھ امریکہ میں 9 گھنٹے کے بعد اذان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, پیچھے انڈونیشیا میں ظہر کی اذانیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں. اب کہیں فجر ہو رہی ہے, کہیں ظہر ہو رہی ہے, کہیں عصر ہو رہی ہے. روئے زمین کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب فضائیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گونج نہ رہی ہوں. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی بلندی عطا کی ہے. یہ شان ہے ان کے ذکر کی. ذات کا عالم کیا ہوگا جس محبوب کے ذکر کو رب بلندی عطا کر رہا ہے, اس محبوب کی ذات کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہی کہنے والے کہہ گئے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پر ابھی بہت کلام باقی ہے, کسی موقع پہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے. اب سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, بس یہی عرض کروں گا کہ اپنی زندگیاں ان کے ذکر میں لگائے رکھیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جب کچھ نہیں تھا نا دنیا میں تب بھی ان کا ذکر تھا, جب کچھ نہیں رہے گا نا, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام,
اللہ درود بھیج رہا ہے اپنے محبوب علیہ السلام پر، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، ایمان والوں کو حکم دیا، یہ بھی ذکر کی بلندی ہے کہ ان کا ذکر کرو، ذکر کرتے رہو، اللہ بھی راضی، قربت بھی ملے، جنت بھی ملے، راحت بھی ملے، برکت بھی ملے، ہاں ان کی یاد سے غافل نہ ہو۔ لہذا مدنی چینل کے ناظرین اپنی چاہتوں محبتوں کا مرکز اس شان والے عظمت والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک خوب کثرت سے ان کا ہمیں ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء